کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے خیبر اب بھی کانپ جاتا ہے۔ عربی زبان میں خیبر کا مطلب ہے قلعہ، اور اس شہر میں 8 جنگی قلعے موجود تھے۔ جنگ کی صورت میں خیبر کے باشندے 20,000 کی فوج اکٹھی کر سکتے تھے۔ خیبر کا شہر مدینہ کے شمال میں 200 کلومیٹر کے فاصلے پر ایسے مقام پر واقع تھا جہاں پانی وافر مقدار میں پایا جاتا تھا اور جہاں پانی کے بے شمار تالاب بھی موجود تھے، اس لیے خیبر کا قلعہ انتہائی زرخیز علاقوں میں شمار ہوتا تھا۔ اور اگر خیبر کی حدود سے باہر نکلا جاتا تو آتش فشاں لاوے سے بھرپور ایسا وسیع میدان سامنے آتا جہاں ہریالی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اس علاقے سے گزرنا انتہائی دشوار بلکہ ناممکن ہوتا تھا۔ خیبر کے علاقے میں یہودی آباد تھے، اور یہودیوں نے اپنی محنت اور کوشش سے اس شہر کی آبادی اور ترقی میں اہم کردار ادا کیا، اور رفتہ رفتہ یہ ہوا کہ وہاں یہودی باشندے اکثریت میں آ گئے۔ اور جس گھڑی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کو فتح کرنے کا فیصلہ کیا تو اس شہر میں حتیٰ کہ ایک بھی عرب موجود نہیں تھا۔ خیبر کے یہودی اپنے آپ کو اتنا طاقتور سمجھتے تھے کہ انہیں یہ گھمنڈ ہو گیا کہ وہ کفار مکہ کی مدد کے بغیر بھی مسلمانوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، جبکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سوچ رہے تھے کہ جس طرح صلح اور عدم جہریت کے معاہدے سے مدینے کا جنوبی محاصرہ ختم ہو گیا ہے، تو اسی طرح اہل خیبر کی جانب سے شمالی محاصرہ بھی ختم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ مدینہ خیبر اور مکہ کے درمیان میں آتا ہے۔ اس لیے صلح حدیبیہ کا معاہدہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت بہترین حکمت عملی تھی، کیونکہ اگر یہودی مدینہ پر حملے کا سوچتے تو مکہ سے شمال کی طرف سے ان کو مدد نہیں آ سکتی تھی، جس کا یہودیوں کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ صلح حدیبیہ سے یہودیوں کو نقصان پہنچا ہے۔ لیکن خیبر کے یہودی کسی طور بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے اور صلح کرنے پر رضامند نہ تھے، خاص طور پر وہ یہودی جو مدینہ سے جلا وطن ہوئے تو وہ مسلمانوں کے خلاف نفرت اور دشمنوں کی آگ بھڑکانے میں پیش رہتے تھے۔ خیبر کی جنگ کی جو وجہ بنی وہ یہودیوں کی طرف مدینے کی معاشی ناکہ بندی اور مسلمانوں کے تجارتی قافلوں کو خیبر کے مضافات سے گزرنے کی اجازت نہیں دینا تھی، تاکہ مسلمان شمالی علاقوں سے اقتصادی رابطہ قائم نہ کر سکیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بار بار صلح کی کوششوں کے باوجود یہودی اپنی ہٹ دھرمی سے باز نہیں آئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو جنگ کی تیاری کا حکم دے دیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے 1,500 کی فوج لے کر مدینے سے نکلے، جبکہ خیبر کے یہودی 20,000 جنگجو سپاہی فراہم کر سکتے تھے۔ خیبر میں 8 مضبوط قلعے تھے۔ مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ باری باری ہر قلعے پر حملہ کریں اور ایک کو فتح کرنے کے بعد دوسرے کی خبر لیں۔ جس گھڑی مسلمانوں نے خیبر کا محاصرہ شروع کیا، اسی لمحے انہیں منجنیق کے گولوں کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ منجنیق دراصل پرانے زمانے کے ایسے دور مار جنگی آلے کا نام تھا جس کے ذریعے پتھر کے گولے دشمن کی طرف پھینکے جاتے تھے۔ پھر مسلمانوں نے یہودیوں پر شدید حملہ کر دیا، لیکن ان کی شدید مزاحمت کے باعث عقب نشینی پر مجبور ہو گئے، اور پھر دوبارہ شدید حملے کیے، مگر یہودیوں کی پائیداری کے سامنے بے بس ہو گئے، اور یوں لگتا تھا کہ خیبر کی فتح مسلمانوں سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو حدیث میں اس طرح بیان کیا گیا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح دے گا، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اور اللہ اور اللہ کے رسول اس کو چاہتے ہوں گے۔ پھر رات بھر لوگ ذکر کرتے رہے کہ دیکھیں گے شان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو دیتے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو سب کے سب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہی امید لے کے آئے کہ یہ جھنڈا مجھے ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی بن طالب کہاں ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ان کی آنکھیں دکھتی ہیں۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلا بھیجا اور ان کی آنکھوں میں لعاب دہن لگایا اور ان کے لیے دعا کی تو وہ بالکل اچھے ہو گئے، گویا کہ ان کو کوئی تکلیف نہ تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جھنڈا دیا۔ چنانچہ سیدنا علی علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں ان سے لڑوں گا یہاں تک کہ وہ ہماری طرح مسلمان ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آہستہ چلتا جا یہاں تک کہ ان کے میدان میں اترے، پھر ان کو اسلام کی طرف بلا اور ان کو بتا جو اللہ کا حق ان پر واجب ہے۔ اللہ کی قسم، اگر اللہ تعالیٰ تیری وجہ سے ایک شخص کو ہدایت کرے تو وہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اور اسی دن نطات نامی قلعے پر اللہ بول دیا۔ اس دن ایک شخص جس کے سر پر فولادی خوت تھا قلعہ نطات کی دیوار پر حاضر ہوا اور مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، تمہارا سپہ سالار کون ہے؟ جواب میں حضرت علی علیہ السلام نے دیوار سے نیچے آواز لگائی، مسلمانوں کا سپہ سالار میں ہوں۔ اس شخص نے للکارتے ہوئے کہا، میرا نام مرب ہے اور ان 8 قلعوں میں سے جنہیں تم دیکھ رہے ہو ایک کا نام میرے نام پر رکھا گیا ہے۔ کیا تم میں اتنی جرت ہے کہ میرا مقابلہ کر سکو؟ حضرت علی علیہ السلام نے اونچی آواز میں جواب دیا، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے اور میں آج تک مبارزت کی کوئی دعوت مسترد نہیں کی، لہٰذا تیری دعوت بھی مسترد نہیں کروں گا۔ پہلا وار مرب نے کیا اور حضرت علی علیہ السلام نے روک لیا۔ پھر حضرت علی علیہ السلام نے آگے بڑھ کر وار کیا اور اس کے سر پر تلوار ماری اور مرب کے 2 ٹکڑے کر دیے اور مرب زمین پہ گر کر ڈھیر ہو گیا۔ پھر حضرت علی علیہ السلام نے قلعے کے پھاٹک کو پھاڑ دیا اور وہاں موجود یہودیوں کو قیدی بنا لیا۔ اس قلعے سے مسلمانوں کو بہت زیادہ مقدار میں مال غنیمت بھی حاصل ہوا۔ جنگ خیبر کے دوران حضرت علی علیہ السلام نے 10 دنوں میں 4 قلعوں کو تسخیر کیا، جبکہ باقی قلعوں کے رہنے والے خود ہی تسلیم ہو گئے۔ اس 10 روز مدت میں حضرت علی علیہ السلام نے 16 بار انفرادی لڑائی کی اور ہر مرتبہ اپنے حریف کو موت کے گھاٹ اتار دیا یا اس طرح زخمی کر دیا کہ وہ لڑنے کے قابل نہ رہا۔ جنگ خیبر میں حضرت علی علیہ السلام کی فتح اور ان کے ہاتھوں مضبوط ترین قلعوں کی تسخیر ایک انتہائی غیر معمولی واقعہ ہے، اور یہ واقعہ بلا شبہ اسلام کی درخشندہ اور تابندہ کامیابیوں میں سے ایک ہے، خاص طور پہ اس لیے بھی کہ اسلامی فوج کے سپہ سالار کے پاس قلعوں کو فتح کرنے کے لیے مناسب ہتھیار اور آلات موجود نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان 20,000 افراد کے مدافعت کو شکست میں بدل دیا، جو 8 مستحکم قلعوں کی آڑ لے کر مسلمانوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ جب مسلمانوں کے ہاتھوں آخری قلعے کے سقوط کی خبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موصول ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حال ہی میں بستر بیماری سے اٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے مسلمانوں کے سامنے حضرت علی علیہ السلام کو سینے سے لگایا، ان کی پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا، اے علی، تو اسد اللہ ہے، یعنی اللہ کا شیر ہے۔ یہ لقب آج بھی علی علیہ السلام کے دوسرے القاب کے مقابلے میں زیادہ شہرت رکھتا ہے۔ اللہ ہمیں اللہ کی راہ میں قدم بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری مدد فرمائے، آمین۔